Episode 4 گنگو اور اس کی سرگشت۔ ڈاکوؤں کے سردار کو پابزنجیر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بوڑھے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر دن میں ایک دو دفعہ ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عربی میں بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک قید سے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کر لوگے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں اور اب میں بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹتے تھے، خشکی پر لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالو گے۔ اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر تمہارا فیصلہ جیرام پر چھوڑوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی کوٹری میں گزارنی پڑے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیبل کی حکومت کو مجھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں گزشتہ چند برس جو کچھ سمندر میں اپنے جہازوں پر سوار ہو کر کرتا رہا ہوں، وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہلکار کمزور اور غریب آدمیوں کو لوٹتے ہیں، اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے، لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں، وہ ایک راجہ۔ اس کی طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا، لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو نہ بنتا، لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر، ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب ہیں اور میں مغلوب، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے خود جو سزا چاہیں دے لیں۔ زبیر نے کہا، میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے قدر تأمل کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی سرگزشت یوں بیان کی، میرا نام گنگو ہے۔ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی طرح میرا بھی پیشہ ماہی گیری تھی۔ 20 سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اڑ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام لاجونتی تھا، اور وہ تھی بھی لاجونتی۔ اس کی آنکھ ہرنی کی آنکھوں سے زیادہ دل فریب، اس کی آواز کوئل کی آواز سے زیادہ میٹھی تھی۔ لوگ اسے جل پری کہا کرتے تھے۔ گاؤں میں کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جو لاجو پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن وہ صرف مجھے چاہتی تھی۔ اس کا باپ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ برسات میں ایک دفعہ دریا زور دل پر تھا، تو اس نے شرط لگائی کہ میں لاجو کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جو تیر کر دریا عبور کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں اچھے اچھے تیراک تھے، لیکن برسات میں دریا کا بہاؤ دیکھ کر کسی کو پانی میں کودنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں لاجو کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں نے یہ شرط پوری کی، اور چند دنوں کے بعد میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں خوش تھے اور زیادہ وقت کشتی پر گزارتے تھے۔ میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اور وہ کھانا پکایا کرتی تھی۔ رات کے وقت ہم ہنستے ہنستے اور گاتے گاتے تاروں کی چھاؤں میں سو جاتے۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔ ایک دن ایسا آیا، یہاں تک کہہ کر گنگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دیر تک ہچکیاں لینے کے بعد اس نے پھر اپنی داستان شروع کی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مجھے لاجو سے جدا ہونا پڑا، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک نیچ ذات اور کمزور آدمی کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھنا پاپ ہے۔ ہمارے گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ہمارے علاقے کے سردار کا شہر تھا۔ ایک دن وہ چند سپاہیوں کے ساتھ دریا پر آیا اور مجھے پار لے جانے کے لیے کہا۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ لاجو کو بری طرح سے گھور رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ بولا، یہ کسی ماہی گیری کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی، تم اسے کہاں سے لائے؟
دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم اتنی دیر میرا انتظار کرو۔ لیکن وہ شام سے پہلے ہی واپس آ گیا اور میں نے اسے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ وہ میرا نام پوچھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے ماہی گیروں کا شکار دیکھنے کے بہانے کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں چلا آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن لاجو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اس کی نیت درست نہیں، وہ میری طرف بہت بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک شام لاجو حسب معمول کشتی پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی تازہ شکار ہو تو لاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھی، وہ میں نے اسے پیش کی۔ اس نے مجھے مچھلیاں اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شہر دور تھا اور میں نے لاجو سے کہا، میں کھانا تیار ہونے تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا کہ راستے میں جھاڑیوں کے آڑ سے چند آدمی نمودار ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کی، لیکن کسی نے میرے سر پر لاٹھی ماری اور میں تورا کر گر پڑا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کوٹری میں پڑا ہوا تھا۔ 2 دن میں بھوکا اور پیاسا جاں کنی کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور لاجونتی کے ساتھ 3 آدمی، جن میں سے ایک کھانا اور پانی اٹھائے ہوئے تھا اور دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، کوٹری میں داخل ہوئے۔ لاجو کا رنگ زرد تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنسوؤں کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا نگاہ پڑتے ہی بھوک اور پیاس بھول گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بھاگ کر اس سے لپٹ جاؤں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ لاجو نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور وہ تلواروں سے میری رسیاں کاٹ کر باہر نکل گئے۔ میں نے پوچھا، لاجو تم یہاں کیسے پہنچی؟ اور وہ ہونٹ بھیج کر اپنی چیخوں کو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، لیکن اچانک اس نے خوف زدہ ہو کر مجھے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چلے جانے سے تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں نے کشتی پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے آئے۔ اسے میرا حال معلوم نہ تھا اور وہ بے غیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتی تھی، لیکن سردار نے اسے میری قید کا حال بتا کر یہ دھمکی دی کہ تم اگر اس کے محل میں بے حیائی کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو تیرا شوہر اس کوٹری میں بھوکا اور پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اب وہ میرے پاس آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ گنگو تم آزاد ہو، تم جاؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری لاجو مر گئی۔ وہ اپنی عصمت سے میری آزادی کا سودا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے غلط سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک غریب ملاح کی کشتی چھوڑ کر محلوں میں رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور ان ظالم ہاتھوں سے چند تھپڑ بھی مارے، لیکن وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف یہ کہا، گنگو میں بے عزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی، لیکن میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بھگوان کے لیے تم جاؤ، یہ موقع نہ گواؤ۔ ممکن ہے کہ تم آزاد ہو کر مجھے اس ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی تدبیر سوچ سکو۔ اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میں نے اسے پھر گلے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جلد آؤں گا، میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قید خانے کا دروازہ پھر کھلا، سپاہیوں کے بجائے وہ ظالم بھیڑیا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً اس پہ حملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجو سے کہا، اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لاجو نے جواب دیا، اگر میں آپ کی شرط مان لوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ اور سلامت شہر سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لاجو آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے 4 سپاہی شہر سے باہر لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں۔ مجھے سردار کے وعدے پر اعتبار نہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جب ہم اس جنگل میں پہنچے جو دریا کے کنارے دور تک پھیلا ہوا تھا تو ایک شخص نے پیچھے سے اچانک مجھ پر وار کیا۔ مجھے پہلے ہی اس کی توقع تھی، اس لیے میں نے ایک طرف کود کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر 4 آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں بھاگنے میں ان سے تیز تھا۔ میں جلد ہی جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔
وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ شام ہو رہی تھی، میں چھپتا چھپاتا دریا کے کنارے پہنچا۔ میری کشتی جل رہی تھی اور دریا کے کنارے وہ چاروں سپاہی کھڑے تھے۔ ان واقعات نے میرے جیسے امن پسند آدمی کو ایک بھیڑیا بنا دیا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ میری آواز میں ایک اثر تھا اور آن کی آن میں چند نوجوان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر میرے ساتھ نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر سپاہی سراسیما ہو کر بھاگے، لیکن ہم نے کسی کو بچ نکلنے کا راستہ نہ دیا اور چاروں کو مار کر ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی۔ آدھی رات تک میں نے ماہی گیروں کی 20-25 بستیوں میں سے کوئی 200 جوان اکٹھا کر لیے اور تیسرے پہر سردار کے محل پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے لوگ پہلے ہی ان کے مظالم سے تنگ تھے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ نکلا۔ اس کے چند سپاہیوں نے مقابلہ کیا، لیکن اکثر نے بھاگ کر لوگوں کے گھروں میں پناہ لی۔ ہم نے سردار کو پکڑ لیا اور اس سے لاجو کے متعلق پوچھا۔ وہ ہر سوال پر صرف یہ جواب دیتا تھا، میں بے قصور ہوں، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے مشل دکھا کر اسے زندہ جلا دینے کی دھمکی دی تو وہ مجھے محل کی نچلی منزل کی ایک کمرے میں لے گیا۔ فرش پر لاجو کی لاش دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہا تھا، میں نے اسے نہیں مارا، اس نے خود مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تم سپاہیوں سے پوچھ سکتے ہو، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔ میں نے جلتی ہوئی مشل اس کی آنکھوں میں پھونک دی اور کلہاڑی کی پے در پے ضربوں سے اسے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک ڈاکو تھا، میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہ تھا۔ میں نے کئی سرداروں کو لوٹا اور جب راجا کے فوجوں نے زمین ہمارے لیے تنگ کر دی تو میں نے دریا کے راستے سمندر کا رخ کیا۔ دیبل کی بندرگاہ سے ہم نے رات کے وقت 2 جہاز چوری کیے۔ اس کے بعد اب تک کئی جہاز لوٹ چکا ہوں۔ میں ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو راجوں اور سرداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مجھے ہر دولت مند انسان پر اس سردار کی روح نظر آتی ہے۔ مجھے ہر اونچے ایوان میں لاجونتی جیسے مظلوم لڑکیوں کی روحیں انتقام کے لیے پکارتی سنائی دیتی ہیں۔ زبیر نے کہا، مجھے اس لڑکی کی دردناک موت کا سخت افسوس ہے، اور ہر سردار سے جنگ کرنے میں بھی شاید تم حق بجانب سمجھے جا سکو گے، لیکن تم ایک انسان کے ظلم کا بدلہ دوسرے انسانوں سے کیسے لے سکتے ہو؟ تم نے ہمارے جہاز پر حملہ کیا اور اس پر کوئی سردار سوار نہ تھا، اس پر چند یتیم بچے اور عورتیں تھیں۔ گنگو نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، لیکن دوسرے جہاز پر سرندیپ کے راجا کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور آپ اس کے معاون تھے۔ تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عورتیں اور بچے سوار ہیں تو میں حملہ نہ کرتا۔ چند ماہ ہوئے میں نے اسی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر مردوں کے علاوہ چند عورتیں بھی تھیں۔ خالد یہ سن کر چلا اٹھا، کیا اس پر سرندیپ کا چند ملاح تھے؟ ہاں، وہ تو ابا کا جہاز تھا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم ان کا جہاز غرق کر چکے ہو۔ اگر میں اس جہاز کو غرق کر چکا ہوتا تو مجھے آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس جہاز پر ہاتھی بھی تھے؟ ہاں۔ تمہیں اس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غرق ہوا؟ نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دیول تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اس سمندر میں تمہارے سوا لٹیروں کا کوئی اور گروہ بھی ہے؟ ہاں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دیبل کے حاکم نے وہ جہاز لوٹ لیا ہو؟ ہاں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خشکی کے ڈاکو سمندر کے لٹیروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔ اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی سرگشت نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجا کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجا کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کی تقدیس کے مقابلے میں رعیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا، صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو جبر و استبدال کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد
سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہارے تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار کند ہوگی تو تم دوسری اٹھا لو گے، ایک کان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لو گے۔ لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی۔ ظلم پر انسان کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان کے ظلم کی طاقت کو مٹانے کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بھٹکتے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں، بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ وہ انسان جو خود ایک غلط مسلک پر کاربند ہو، ایک صحیح اصول کا علم بردار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا، اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے؟ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے ہو کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے، اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا، اور جس جگہ کہو گے تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ سے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہیں۔ ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مزدہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن گنگو نے جب یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور داڑھی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے استنوں کی دھار کی آزمائش کر چکے تھے، مذبذب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور موتی، تم کچھ عرصے میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔
کالو، واسو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔ واسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک قہقہا لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کی بائیں طرف بال نہیں اگتے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا قہقہا سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا، ناہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرا خیال ہے ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن ناہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل انہیں کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی ہے کہ ابا جان زندہ ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ کریں۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلایا اور ناہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ ناہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کی اس بات پر سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا، اگر آپ ان کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا انعام ہے۔ گنگو نے رنج و ندامت سے آپ دیدہ ہو کر یکے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر ناہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی میں اتنا گرا ہوا نہ تھا۔ ناہید نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی، مجھے آپ پر شک نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے مجھے ہار دینے کی ضرورت نہ تھی۔ میں زبیر کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی لٹیرا اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ جہاز دیبل کے بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے لوٹا ہے۔ ناہید نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے۔ گنگو نے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے، لیکن میں اس کا سراغ لگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھی بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے دیبل کے آس پاس اتار دیں اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔ مایا دیوی نے کہا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔ دیبل کا حاکم ان کا دوست ہے اور وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ گنگو نے کہا، حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے، اور دیبل کے حاکم کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ دیبل کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میرا تو ارادہ نہ تھا، لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں 1-2 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجہ اور دیبل کے حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے، ورنہ میں آپ کو سندھ کے ساحل پر اترنے کا مشورہ نہ دیتا۔ زبیر نے جواب دیا، ہمارے ساتھ سندھ والوں کے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ پچھلے دنوں ابو الحسن کے متعلق پوچھنے کے لیے والی مکران وہاں گیا تھا۔ راجہ اس کے ساتھ غرور سے ضرور پیش آیا، لیکن اس پر دست درازی نہیں کی۔ گنگو نے جواب دیا، اس کا جہاز خالی ہوگا، لیکن آپ کے جہاز پر ہاتھی ہیں، اور وہ اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں جن کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہیں۔ محمد بن قاسم